ایڈمنسٹریٹو کورٹس اینڈ ٹریبیونلز. اینڈ 199 کا فار ایگزامپل 199 کا یہ کہہ دیا کہ ٹریبیونلز کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں نا، ٹریبیونلز کے حوالے سے آپ نے انٹری دیکھی ہے؟ جی ایڈمنسٹریٹو کورٹس اینڈ ٹریبیونلز، ہاں وہ بھی تو ایک انٹری ہے نا. جی بالکل. وہ 212 کے لیے تو ایکسپریسلی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو ایک اسپیسیفک انٹری ہے. یہ لینڈ اٹارنی جنرل فار فیڈرل سبجیکٹس، یس. As I understand, this is in the context of curtailment of jurisdiction as well. Supreme Court, this entry itself, it is part of the Constitution and it expressly authorizes the Parliament to enlarge its jurisdiction. This in itself is an express authorization. So you don't even have to look anywhere else. This in itself is an express authorization to enlarge the jurisdiction. یہ آپ نے جورسڈکشن کی بات کرتے ہیں، ایک پوائنٹ ذرا آپ نے ان پاسنگ کر دیا فیڈرل شریعت کورٹ کا اور شریعت اپیلیٹ بینچ آف دا سپریم کورٹ کا. اگر آپ اس پہ ذرا زیادہ گہری نظر رکھیے تو جب یہ عدالتیں بنائی گئیں، یہ اختیارات جو تھے عدالتوں کے پاس ان سے لے لیے گئے. اگر آپ کو یاد ہے وہ جو انٹرسٹ کو اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے، وہ سندھ ہائی کورٹ نے اوریجنل سول جورسڈکشن میں کیا تھا. تو یہاں تو جورسڈکشن ہائی کورٹ کی اور سپریم کورٹ کی لے لی گئی، کیونکہ یہ کہیں نہیں لکھا تھا کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ اگر کوئی قانون قرآن اور سنہ کے تصادم میں ہے تو اس کو اسٹرائک ڈاؤن نہیں کر سکتا ہے. تو وہ جورسڈکشن تو لی گئی، ٹھیک ہے. یہ وہاں تو کوئی انٹری نہیں تھی، کوئی فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ نہیں تھی. مگر اب دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے تاریخ کی. وہ کام جو ایک جبر سے ہوتا ہے اور مارشل لا ایڈمنسٹریٹر جس کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ ہی نہیں موجود ہے، وہ تو ہم دیتے ہیں. پھر ہم اس کو صرف اس طریقے سے بچاتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ ایکس پوسٹ فیکٹو ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اس کے تحت نہیں آتا ہے، وہ ایک جنرل اس میں آ جاتا ہے اور وہ ایک حصہ بن جاتا ہے آئین کا. مگر اگر آپ شروع میں دیکھیں وہ تو اختیار چھینے گئے تھے نا ہائی کورٹ سے اور سپریم کورٹ سے. ان کے مقاصد کیا تھے وہ دوسرے تھے، وہ مقاصد میں بھی نہیں جانتے. مگر اختیار بڑھائے تو نہیں گئے تھے، وہ اختیار موجود تھے ہائی کورٹ کے پاس اور سپریم کورٹ کے پاس، جن کو چھینا گیا اور وہ سراہا گیا. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں مشترکہ سوچ آئی پارلیمان سے، ٹھیک ہے. یہاں تو ہم اتنی باریکیوں میں بار بار ہمیں کہہ رہا ہوں اتنی باریکیوں میں جا رہے ہیں. کبھی کبھی یہ باریکیوں کی بات ادھر بھی کر لیا کریں، ادھر تو ایک دم سب لوگ ایک ساتھ ہو گیا، ٹھیک ہے. اب وہ کیونکہ بچہ کیسے وہ 269 70 78 جو بھی ہیں ان سے بچے ہیں، ان کے تحت نہیں آئے تھے. تو ان کو آپ ایسے بار بار جو مثال دیتے ہیں نا فیڈرل شریعت کورٹ کی، تو وہ بھی تو پاور چھینا گیا تھا ہائی کورٹ سے. یہاں تو سپریم کورٹ سے کوئی پاور چھینا نہیں جا رہا ہے، سپریم کورٹ کو ایک مزید اختیار دیا جا رہا ہے. اگر آپ سن لیجیے اپیل نہیں پسند ہے ڈسمس کر دیجیے گا. تو اس میں مجھے وہ انلارجمنٹ اور آئین میں ترمیم کی بات، تو وہ ترمیم اور آئین تو ہم نے اس وقت تو دیکھا نہیں. اس وقت تو ہم نے کہا جی ٹھیک ہے کیونکہ ایک جابر نے کر دیا تو پوری اسلامی مملکت خاموش رہے اس بات پہ اور اس کو سراہے، کیونکہ ہم تو پتہ نہیں پھر ہمارے پھر دین اور ایمان اور یہ ساری باتیں کہاں چلی جاتی ہیں. یہ دیکھیں یہ ایسی ایک چیز کو آپ پکڑ لیں بیچ میں سے اور کوئی ہسٹوریکل کانٹیکسٹ نہ دیں اور کہ بس لیٹر پہ چلیں گے. تو وہ مجھے بتائیے کہ اس کو پھر جسٹیفائی کیسے کریں گے جو جورسڈکشن لے لیا گیا تھا کس فیڈرل لیجسلیٹو لسٹ کے تحت لیا گیا تھا، کیسے لیا گیا تھا. وہ تو ایک پورا ایک الگ انہوں نے پیرل سسٹم کھڑا کر دیا جو اختیارات آلریڈی موجود تھے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ اچھا چیف صاحب کا سوال ہو گیا، ان کے بعد میرا سوال کا جواب دیں. آئی ڈونٹ نو ویدر اٹس اے کوسچن. یہ آرٹیکل 191 اسٹارٹ ہوتا ہے سبجیکٹ ٹو کانسٹیٹیوشن اینڈ لا. سو دی پاورز آف دی سپریم کورٹ ان ٹرمز آف میکنگ رولز فار کنڈکٹنگ اٹس اون پروسیجرز have been made subservient to the constitution and law.
تو کانسٹیٹیوشن میں تو وہ 239 آرٹیکل کے نیچے پابندی اس پہ لگ جاتی ہے. بٹ وین اٹ سیز لا تو آئی تھنک دا ڈورس ہیو بین اوپنڈ کہ قانون سازی جو ہے وہ ایک پارلیمنٹ کر سکتی ہے نا. تو کیا وہ 239 کی پابندی یہاں پر رہ جاتی ہے کہ انلیس دیر از اے 2/3 میجورٹی ان دی آف دی ٹوٹل ممبرشپ آف دی پارلیمنٹ تو آپ امینڈمنٹ نہیں کر سکتے کانسٹیٹیوشن میں. لیکن جس آرٹیکل میں یہ ورڈز لکھے گئے ہوں پروبیبلی اس میں آپ کر سکتے ہو کہ جہاں پہ پابندی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کو 2/3 میجورٹی کے بغیر آپ اس کو امینڈ کسی بھی آرٹیکل کو نہیں کر سکتے. لیکن اس میں لا کو شامل کیا گیا تو لا تو وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا جاتا ہے, اس میں امینڈمنٹ ہوتی جاتی ہے. تو ڈونٹ یو تھنک دیٹ دی بار آف آرٹیکل 239 ہیز بین made flexible under this article? Leadership, to the extent of practice procedure, there is no bar, there is no requirement. What is constitution is there, that means subject to the constitution unless there is a 2/3. But when it says law, that means the law is enacted by the parliament. تو وہ دروازے کھلا چھوڑا ہوئے ہیں. وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے لیے وہ لمیٹیشن نہیں ہے جو پٹیشنرز نے آرگیو بھی کیا ہے ایٹ لیسٹ ٹو دی ایکسٹینٹ آف. خیر ان کا آرگیومنٹ تو انٹری 55 پہ پریکٹس اینڈ پروسیجر پہ تو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کا تھا. میرے خیال میں آپ کے آرگومنٹس کو میں نے کروزے میں بند کر کے آپ کو دیکھا. تھوڑا سا میں یہ ایڈ کر دوں اس کے اندر کہ جو 191 ہے چونکہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر سے ڈیل کرتا ہے اور اپیل کے لیے میری سبمیشن ہے میں انٹری 55 میں جانا ہوگا. تو جو the part of entry 55 which is actually concerning I think everyone here, it is this extent of express authorization. Now if we turn to article 184 which is original jurisdiction, that need not detain us, but because it is article 185 which is relevant here, and in order to see whether this part of entry 55 which says the extent authorization and the extent of authorization in any manner actually applies to the Supreme Court or not, by looking at the language of 184, 85, 86 and then 88. Now 184 there is nothing in 184 which says or which either provides anything or restricts anything. 185, as far as 185 is concerned, 185 also specifically is not saying anywhere appeal can be provided to the Supreme Court from any court other than the High Court or other than the instance other than the High Court. Now, my problem was that if we read it the way you say it and we read the extent provision with the upper part, so let's take any federal court, koi tribunal hai, whatever. So they want to go ahead and do something with it, change its jurisdiction, add to its jurisdiction, whatever. So they'll have to first look at the constitution, see if they express provision, and then they'll do it. So they won't find any. So they only have to see whether there is any. That's what I meant earlier. Authorization. So they just have to see whether at all there's any limitation in the constitution. If there isn't any, they're free to do whatever they want to do. And limitation, my lords, would also see there is this High Court's original jurisdiction which is conferred upon it under 199. Right. High Court's appellate and other jurisdictions, they flow from statutes. No, I mean, I just take an example that we take any other court which is under the federal legislature and they want to do something to its jurisdiction, add to it, whatever. So they'll do what? They'll first look at the constitution. So they'll only look at the first part of it because right. And then the extent is they're not constitutional courts. They're not created under the Constitution. So that's nothing to do with this expression. This is only for High Court. This is only for the court whose jurisdiction, other than jurisdiction, is flowing from the Constitution. No, it says all courts. Yes, all courts. But when you look at the Constitution is dealing with the High Courts, only the original jurisdiction of the High Courts. Then the tribunals. So you say it's limited. This extent. So in that sense, this extent of authorization has to be read only in the context of the court or other than the Supreme Court to which this entry, this part of the entry is applying, the jurisdiction that the court is from. If it is getting from the Constitution itself, then this limitation will apply. But if it is a court which is a creation of a statute with respect to any of the matters in the list, then. And you say this limitation also applies to a constitutional court because they could
reduce its jurisdiction or could do such a thing, which is not happening in the Supreme Court situation. Which is not happening in the Supreme Court. This also includes the Shariat Court. Shariat Court was previously dealing with narcotics cases. Then subsequently, when CNS was enacted, the jurisdiction of Shariat Court was taken away, and now it is with High Court. So it means Shariat Court jurisdiction can also be curtailed by Act of Parliament. So, with respect to Sharia Court, now it says clause 3 of 203DD says such other jurisdiction as may be prescribed in law. Now it is saying that there is a jurisdiction which has to be conferred. With the Sharia Court, the chapter provides what matters are to go to Sharia Court, what matters can the Sharia Court see. So this is all what the Constitution is providing. So there is here, when initially all the narcotics cases that will go to the Shariat Court. After promulgation of CNS Act, now the Shariat Court can't hear those cases, then those cases are lie to the High Courts. So it means the jurisdiction of Shariat Court has been taken away, and which can be done. My Lord, what we have to see then is we have to examine this chapter and see whether what is provided. This cannot be done in the case of Supreme Court. It cannot be done in the case of Supreme Court, because if we look at 185, my Lord, look at 185. Now 185, unless we read enlargement part independent of the preceding part, then does not permit any appeal coming to the High Court from either the Competition Tribunal or the election tribunals or all the other instances where appeal has been provided to the Supreme Court. Because 185, there is no express authorization. If you read it the way you're saying, then all those other ये 185 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जिक्र है. सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का जी सर उसमें देखिए बात ये ना, अगर आप कह रहे हैं कि जी इनलाज कर रहे हैं आप जुरिस्डिक्शन को, तो एपलेट जुरिस्डिक्शन 185 में दी हुई है, ठीक, उसको इनलाज कर रहे हैं आप. तो अब आप सोचें, आप कॉन्स्टिट्यूशन के एक प्रोविजन को वहां पे कर रहे हैं, ये थोड़ा सा उसमें या तो आप सिर्फ ये बता दें कि ये जुरिस्डिक्शन पार कौन से हैं जो नहीं हो सकते 55 के नीचे. My Lord, when it says enlargement of jurisdiction, रिवर्स लेना, आप तो एक्सेप्शंस पे जा रहे हैं, एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट, व्हेन एनलार्जमेंट है हम उसको रिवर्स में लेते हैं. आप स्टार्ट करें जहां से वो स्टार्ट कर रहे हैं कि आप पावर नहीं कर सकते सुप्रीम को. वो कौन कौन सी जुरिस्डिक्शंस हैं जो नहीं कर सकते, जो एनलार्ज नहीं कर सकते? नहीं. So I haven't got it. आप 55 को प्लीज जरा पढ़िए. Jurisdiction and powers of all courts. There's a comma then, except the Supreme Court. So you can't create jurisdiction or create any new powers of the Supreme Court. Fine. So अब जब आप enhance नहीं कर सकते, reduce enhance कर सकते हैं, वो आप कैसे कर सकते हैं? ये सर ये वो आप देखिए ना, वो तो आप कौन सी एक jurisdiction होगी जिसको आप enlarge कर रहे हैं ना? Yes. कौन सी jurisdiction को enlarge कर रहे हैं? Appellate jurisdiction को enlarge कर, यानी आप 185 में 184(3) की provision को ला रहे हैं. तो हम ये कर रहे हैं कि because 185 में ये limitation नहीं है, because 185 में अगर ये हो कि for example 185 had said that in addition to what it says, फिर देखिए, फिर इसको देने की जरूरत ही नहीं थी. देखें, फिर तो आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट की प्रोविजंस दी हुई हैं, तो आप किसी प्रोविजन को भी एनहांस, यानी फिर तो आप हमें वो फिर तो देयर इज नथिंग लेफ्ट टू इट. इसको इस तरह से अगर देखें, अगर सिंपल ये होता एक्सेप्ट द सुप्रीम कोर्ट एंड the entry had ended where it says authorized by or under the constitution, full stop, then we could not do anything. नहीं, इसमें जरा मैं ऐड कर दूं कि ये जो अभी कर रहे हैं अपील, this is 184(3). So I raised this question earlier that if you provide an appeal in 184(3), it is not conferring a new jurisdiction, it's enlarging the jurisdiction of 184. So that could be one way of looking at it, that you enlarge that jurisdiction and then you apply an appeal and there is no limitation under 185. Where no there is limitation a under specific 185 article of the Constitution providing an appeal, and that specific article is intact, it doesn't provide an appeal, then you cannot